الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال الله تعالى في موضع آخر: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كلهم هالكون إلا العالمون، والعالمون كلهم هالكون إلا العاملون، والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون، والمخلصون على ذي خطر. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم نور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میری پیاری مائیں اور بہنیں اور علم حاصل کر رہی عزیز طالبات، آج کا یہ دن انتہائی خوشی کا دن ہے، اس معنی کر کے کہ اللہ رب العزت نے دین کی کچھ باتیں سننے کے لیے ہمیں اور آپ کو اکٹھا فرمایا ہے۔ مستورات کے لیے دین کی مجلس کا قائم کرنا بہت ہی ضروری ہے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں محترمہ ڈاکٹر رقیہ صاحبہ کو کہ انہوں نے اس بات کی فکر کی کہ خواتین میں دین کی فکر پیدا کی جائے اور ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ دین کے ہم بھی محتاج ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے ایک نظام چلایا ہے۔ اللہ کرے یہ نظام یوں ہی چلتا رہے اور اس سے ہماری مائیں اور بہنیں فائدہ اٹھاتی رہیں۔ یہ دین جس کے ہم ماننے والے ہیں، دین اسلام، یہ دین مردوں کے لیے بھی ہے اور یہ دین عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جیسے مردوں کو دیندار ہونا ضروری ہے، ایسے عورتوں کو بھی دیندار ہونا ضروری ہے۔ لیکن چاہے مرد ہو یا عورت، دیندار اس وقت بنے گا جب دین کی باتیں معلوم ہوں گی، جب دین سیکھا جائے گا، دین کے بارے میں معلومات ہوں گی، تبھی دینداری مردوں میں بھی آئے گی اور تبھی دینداری عورتوں میں بھی آئے گی۔ مردوں کے لیے دین کا سیکھنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ مردوں کے لیے دین سیکھنے کے موقع گاہے بگاہے آتے رہتے ہیں۔ تعلیم میں بھی مرد آگے ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکل کر مرد دین سیکھتے ہیں، جلسے جلوس میں بھی ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے،
مسجدوں میں جمعہ وغیرہ میں پہنچ کر بھی وہ بیانات سنتے ہیں، تو اس اعتبار سے مردوں کے لیے دین سیکھنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ ہماری مستورات کے لیے دین کے سیکھنے کے موقع بہت کم مل پاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دینداری میں عورتیں مردوں سے پیچھے ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ایسا نظام بنایا جائے کہ جس سے عورتوں کے لیے بھی دین سیکھنا، دین کی باتیں سمجھنا ان کے لیے بھی آسان ہو جائے، اور ان کو بھی دین کے بارے میں معلومات ہو، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ جب عورتوں کو دین کی باتیں معلوم ہوں گی، ان کے اندر دینداری آئے گی، تو اس کا فائدہ مردوں کی دینداری سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ایک مرد کے اندر اگر سدھار آتا ہے اور ایک مرد اگر دیندار بنتا ہے تو اس کا فائدہ صرف اس کی ذات تک ہوتا ہے، وہ خود دیندار ہوتا ہے، اس کی دینداری کا اثر زیادہ لوگوں پر نہیں جاتا ہے۔ لیکن جب عورت کے اندر سدھار آتا ہے اور ایک عورت تعلیم یافتہ اور دیندار بنتی ہے تو اس کا اثر صرف اسی تک نہیں رہتا ہے، اس کا اثر بہت دور دور تک جاتا ہے۔ عورت کے دیندار ہونے سے گھر کے ماحول کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، گھر کا پورا ماحول دیندار بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اگر اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں دیکھیں تو مرد تو دیندار ہے، نمازی ہے، اور عورت اگر دیندار و نمازی نہیں ہے تو نہ اس کے بچے نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، نہ اس کی بچیاں نمازوں کی پابند ہوتی ہیں۔ لیکن جن گھروں میں عورتیں اگر نمازوں کی پابند ہیں، عورتیں اگر دیندار ہیں، تو عورتوں کو دیکھ کر ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی نماز کی فکر کرتے ہیں اور نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر عورت دیندار نہیں ہے اور مرد پانچوں نمازوں کا پابند ہے، پھر بھی اس کی نمازی اور اس کی دینداری کا اثر بچوں پر نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ مرد تو دن بھر گھر سے باہر رہتا ہے اور عورت گھر کے اندر رہتی ہے۔ عورت کا اثر بچوں کے اوپر پڑتا ہے، مردوں کا اثر بچوں کے اوپر بہت کم پڑتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ مرد اگر بنا تو فرد بنا اور عورت بنی تو خاندان بنا، یعنی مرد اگر دیندار ہوا تو صرف ایک ہی آدمی دیندار ہوا، لیکن عورت اگر دیندار ہوئی، عورت اگر بن گئی، عورت اگر اس کے اندر سدھار آ گیا تو پورے خاندان کے اندر سدھار آ جاتا ہے۔ اس لیے عورتوں کے لیے دینی تعلیم کا انتظام کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں جو خرافات ہوتی ہیں یہ جاہلیت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور جاہلیت عورتوں کے اندر جب ہوتی ہے تو اس کا اثر گھر پر بھی ہوتا ہے اور اس کا اثر سماج پر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے عورتوں کے لیے دین کا سیکھنا، علم کا حاصل کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ علم ایک اجالا ہے اور جاہلیت اور جہالت ایک اندھیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنائے ہیں۔ رات ہے تو اس کا جوڑا دن ہے، سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، آسمان ہے، اسی طرح پانی ہے، آگ ہے،
مرد ہے عورت ہے، نر ہے مادہ ہے، جنت ہے دوزخ ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ ایک آنکھ سے اندھا ہے تو دوسرا آنکھ سے دیکھنے والا، ایک جاہل ہے تو ایک عالم ہے، تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنایا۔ اسی طریقے سے علم اور جہالت یہ دونوں جوڑے ہیں۔ جہاں علم ہوگا وہاں جہالت نہیں ہوگی، اور جہاں جہالت ہوگی وہاں علم نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے اور علم کا اجالا پھیلانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، جبکہ جاہلیت کے لیے اور جہالت کا اندھیرا پھیلانے کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک زمین ہے، اگر اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو خود بخود وہ زمین بنجر ہو جائے گی، لیکن اس زمین کو اگر کھیتی کے قابل بنانا ہے تو اس کے پیچھے محنت کرنی ہوگی۔ محنت کرنے سے زمین کاشت کے قابل بنتی ہے، کھیتی کے قابل بنتی ہے، اور محنت نہ کرنے کی وجہ سے زمین خود بخود بنجر ہو جاتی ہے۔ علم کا اجالا پھیلانے کے لیے اور علم کی روشنی لانے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جہاں محنت نہیں ہوگی وہاں جہالت کا اندھیرا خود بخود آ جائے گا۔ اور اگر ہمارے اندر ذرا بھی عقل ہے تو ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ انسان اجالے میں جب چلے گا، روشنی میں جب چلے گا تو اپنی منزل تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ جائے گا، اور اگر کوئی انسان اندھیرے میں چلے گا تو اندھیرے میں چلنے کے بعد اپنی منزل تک پہنچنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان اجالے میں چلتا ہے تو اس کو راستہ بھی دکھائی دیتا ہے، یہ راستہ کدھر جا رہا ہے۔ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز تو نہیں پڑی ہے، راستے میں کوئی گڈھا تو نہیں ہے، راستے میں کوئی تکلیف پہنچانے والا جانور تو نہیں ہے۔ اجالا ہے تو اس کو سب کچھ نظر آ رہا ہے، اور راستہ دیکھتے ہوئے اور اپنی حفاظت کرتے ہوئے، تکلیف دینے والی چیز سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے وہ اپنی منزل کی طرف آرام سے چلا جاتا ہے۔ لیکن جب انسان اندھیرے میں چلتا ہے تو اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ راستہ کہاں سے مڑے گا، یہ راستہ کدھر جائے گا، راستے میں گڈھا ہے، راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہے یا نہیں، راستے میں کوئی تکلیف دینے والا جانور ہے یا نہیں، اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو اندھیرے میں چلنے والا انسان کہیں تو پتھر میں ٹھوکر کھائے گا، کہیں گڈھے میں گر کر چوٹ کھائے گا، کہیں تکلیف دینے والے جانور سے اس کا سامنا ہو گیا تو اس کو تکلیف پہنچ جائے گی، اور منزل تک پہنچنے ہی سے وہ لہلہان اور وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ تو جیسے ایک انسان اجالے میں چلنے سے صحیح سالم اور محفوظ ہو کر اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، اور اندھیرے میں چلنے کی وجہ سے وہ مصیبت میں پھنس کر اور منزل تک پہنچنے سے پہلے ہلاک ہو جاتا ہے، ایسے ہی انسان کی کامیابی علم میں ہے اور جہالت میں انسان کی ناکامی ہے۔ اگر انسان کے پاس علم ہے تو اس کو جنت کے راستے معلوم ہیں، اس کو دینداری کے راستے معلوم ہیں، اس کو جائز اور ناجائز کی چیزیں معلوم ہیں، حلال اور حرام کی تمیز اس کو معلوم ہے، اور اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو پھر نہ حلال اور حرام کا پتہ، نہ جائز اور ناجائز کی پرواہ، اور نہ اچھے اور برے کی تمیز اس کے اندر ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم نور، کہ علم ایک روشنی ہے، علم ایک اجالا ہے۔ علم والا آدمی صحیح راستے پر چلتے ہوئے منزل تک پہنچ جائے گا، اور جہالت ایک اندھیرا ہے، اور جاہلیت کے ساتھ چلتے ہوئے انسان گمراہ ہو جائے گا، جاہلیت کے ساتھ چلتے ہوئے انسان کامیابی تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اس لیے علم سیکھنے کی بہت ضرورت ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو
علم کا سیکھنا ضروری ہے، اور علم سیکھنے کے لیے کوئی عمر ضروری نہیں ہے کہ اتنی ہی عمر میں علم سیکھا جائے۔ اگر اس عمر میں علم نہ سیکھ سکے تو اب علم سیکھنے کی محنت چھوڑ دی جائے، ایسا نہیں ہے۔ علم سیکھنے کے لیے کوئی مدت نہیں ہے، علم سیکھنے کے لیے کوئی عمر ضروری نہیں ہے۔ جس عمر میں بھی انسان کے اندر فکر پیدا ہو جائے، جس عمر میں بھی انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی طلب اور شوق پیدا ہو جائے، اس علم میں وہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بچپن میں علم حاصل کرنے جتنا آسان ہوتا ہے، بڑے ہونے کے بعد علم کا حاصل کرنا اتنا آسان نہیں رہ جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی انسان اپنی زندگی کے کسی بھی عمر میں علم حاصل کر سکتا ہے اور علم کی روشنی اس کو مل سکتی ہے۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمان مردوں اور عورتوں کے حالات پڑھیں اور ان کے حالات سنیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، اسلام میں داخل کرتے تھے، تو اسلام میں داخل ہونے والے اس وقت سب بچے ہی نہیں ہوتے تھے۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے والے سب بچے ہی نہیں ہوتے تھے، بلکہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے والے 30 سال کے مرد اور عورتیں بھی ہوتی تھی، 40 سال کے مرد اور عورتیں بھی ہوتی تھی، 50 سال 60 سال کے مرد بھی ہوتے تھے اور عورتیں بھی ہوتی تھی۔ اس عمر میں جو اسلام لاتا تھا، اسلام لانے کے بعد اب وہ علم اور دین کی باتیں سیکھتا تھا۔ تو صحابہ کرام کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں بچپن میں دین کا سیکھنا ہم کو نظر نہیں آتا ہے، بلکہ بڑی عمر میں انہوں نے دین سیکھا۔ جو صحابہ بڑھاپے میں ایمان لائے یا جوانی میں ایمان لائے، یا جو صحابیہ یعنی صحابی عورتیں جو بڑھاپے میں ایمان لائیں یا جوانی میں ایمان لائیں، انہوں نے اسی وقت قرآن بھی سیکھا، انہوں نے اسی وقت حدیث بھی سیکھا، انہوں نے اسی وقت نماز بھی سیکھا، اسی وقت روزہ بھی سیکھا، اسی وقت زکوٰۃ اور حج کے مسائل بھی سیکھے۔ تو اب ہم یہ نہ سوچیں، ہماری مائیں اور بہنیں یہ نہ سوچیں کہ ہم بڑی عمر کی ہو گئی ہیں، اب ہم دین کیسے سیکھ پائیں گی اور ہم دین کیسے سیکھیں۔ نہیں، صحابہ کرام اور صحابیات کی زندگی دیکھیں کہ انہوں نے دین صرف بچپن میں نہیں سیکھا۔ بچپن میں سیکھنا آسان تو ہوتا ہے، لیکن بڑی عمر میں بھی سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے یہاں پر جو یہ نظام بنایا گیا ہے، خاص کر ہماری ماؤں اور بہنوں ہی کے لیے جو بڑی عمر کی ہیں، جنہوں نے بچپن میں دین نہیں سیکھ سکی یا کم سیکھا، اور اب بھی ان کے اندر دین سیکھنے کا جذبہ ہے، شوق ہے، لیکن ان کو جگہ نہیں مل پا رہی تھی، ان کے لیے میدان نہیں مل پا رہا تھا، ان کے لیے اس چیز کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس لیے ہماری مائیں اور بہنیں اس بات کی فکر کریں اور یہاں سے جڑیں اور دین سیکھیں اور دین پر چلنے کی فکر کریں۔ جب مائیں دیندار ہوں گی تو ان کی گود میں پلنے والے بچے بھی دیندار ہوں گے، گھر بھی دیندار ہوگا، بچیاں جہاں جائیں گی وہاں بھی وہ دین کا اثر لے کر کے جائیں گے۔ اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابیاں اور جو بگاڑ آتی ہیں، یہ جاہلیت کی وجہ سے آتی ہے، اور جاہلیت ہماری ماں اور بہنوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے معاشرے میں جب دیکھا جاتا ہے تو رسم و رواج ہمارے معاشرے کے اندر بہت پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں میں دین نہیں ہوتا ہے، وہ ناواقفیت کی وجہ سے، جاہلیت کی وجہ سے، وہ دادی اور نانی سے، جاہل دادی اور جاہل نانی سے جو سیکھتی چلی آئی ہیں، وہی جانتی ہیں کہ ہمیں اس کو کرنا ہے، اس لیے بڑی ہونے کے بعد وہ وہی کرتی ہیں جو انہوں نے اپنی دادی اور نانی سے سنا ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث کے اندر بھی اس کے کرنے کا حکم ہے، اسلام بھی ہم کو اس کے کرنے کا حکم دیتا ہے یا نہیں، اس کو ان کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دادی نانی، ہماری امی یہ کرتی چلی آ رہی ہیں اور ہمارے گھروں میں ہوتا چلا آ رہا ہے، اس لیے ہمیں یہ کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دیتے تھے، کفار مکہ کو جب قرآن کی باتیں سناتے تھے اور جو وہ لوگ کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے اس کو چھوڑنے کی اور اللہ کے
چلنے کی جب دعوت دیتے تھے تو کفار مکہ یہی جواب دیتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کو جو کرتے ہوئے دیکھتے چلے آئے ہیں اور ہم کرتے آ رہے ہیں، ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تم آج تو ایک نئی بات بتلا رہے ہو، ہمارے باپ دادا جو کرتے چلے آ رہے ہیں ہم وہی کریں گے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ جو لوگ یہ جواب دیتے تھے وہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے، وہ لوگ گمراہ ہو گئے، وہ لوگ کافر اور مشرک ہو گئے، ان کے لیے جہنم میں جگہ مقرر ہو گئی۔ لیکن جن لوگوں نے باپ دادا کے ہوتے ہوئے کام کو چھوڑ کر کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کام کو اپنایا، آپ کے بتائے ہوئے راستے کو اپنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا، آپ کی شریعت کو اپنایا، وہی کامیاب ہوئے۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں یہ ہوتا چلا رہا ہے، ہمیں جاننے والوں سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو یہ کر رہے ہیں اس کو کرنے کی اسلام کے اندر گنجائش ہے بھی یا نہیں۔ اس لیے ہمارے گھروں میں رسم و رواج پر عمل بڑی پابندی کے ساتھ ہوتا ہے اور دین پر عمل بہت مشکل سے ہوتا ہے، بلکہ کہا جائے کہ دین پر چلنے کے لیے ہم بہت دور ہوتے ہیں، جبکہ رسم و رواج پر اتنی پابندی ہوتی ہے کہ کبھی چھوٹتی نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی بھی موڑ ہو، اگر ہمارے گھر میں کسی بچے کی پیدائش بھی ہوتی ہے تو بچوں کی پیدائش کے موقع پر ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں، ہماری گھر کی عورتیں یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ایسے موقعوں پر اسلام کی تعلیم کیا ہے، قرآن و حدیث کا حکم کیا ہے، ہمیں ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے، یہ نہیں دیکھتی ہیں، لیکن یہ دیکھتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں جب کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ہوتا کیا چلا رہا ہے اور بچوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، بس وہی اسی کی فکر ہوتی ہے اور اسی پر پابندی سے عمل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے مسلمان گھرانے ایسے بھی ہیں کہ بچے کی پیدائش کئی دن ہو جاتے ہیں مگر ان کے داہنے کان میں نہ کوئی اذان کہتا ہے اور نہ بائیں کان میں تکبیر کہتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں، ان کو اس کی فکر ہی نہیں کہ جب بچہ پیدا ہو اور دنیا میں جب اس کی آنکھ کھلے تو سب سے پہلے اس کے کان میں جو آواز پہنچنی چاہیے وہ اللہ کی بڑائی کی آواز ہونی چاہیے، اللہ کا نام اس کے کان میں گونجنا چاہیے۔ اسی لیے اسلام کا حکم ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے، پیدا ہونے کے بعد اس کو اگر نہلانے دھلانے کا موسم ہو تو نہلا دھلا دے یا پاک صاف کپڑے میں اس کو صاف کر کے پوچھ کر کے صاف کر دیا جائے اور پھر پہلے اس کے داہنے کان میں اذان دے دی جائے اور بائیں کان میں تکبیر کہہ دی جائے، سب سے پہلا یہ کام ہونا چاہیے۔ لیکن ایسے ہم کو یہ معلوم ہے اور ہم سے زیادہ آپ میں سے بہت سی عورتیں ہوں گی، ان کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ کئی مہینے ہو جاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کان میں نہ کسی نے اذان کہی نہ کسی نے تکبیر کہی، کیونکہ کوئی کہنے والا ملا ہی نہیں۔ یہ بات بھی ہے کہ اذان اور تکبیر کہنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی مرد ہی کہے، اگر مرد کہنے والا نہ ملے عورتوں کو اگر یاد ہو تو وہی کہہ سکتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ بچے کے کان میں پہلے اللہ کا نام اور اللہ کے بڑائی گونجنی چاہیے۔ تو یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ دین کی باتیں ہم کو معلوم نہیں ہے۔ بچوں کا عقیقہ ہوتا ہے، ایسے موقع پر کتنے رسم و رواج ہوتے ہیں، اس کی بڑی پابندی کے ساتھ فکر ہوتی ہے اور جو رسم و رواج ہوتا چلا رہا ہے اس کو کوئی نہیں چھوڑتا ہے، لیکن شریعت ایسے موقع پر کیا کہتی ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ تو رسم و رواج پر عمل کرنا جاہلیت کی وجہ سے ہوتا ہے اور دین پر چلنا یہ علم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب علم ہوگا، دین کی باتیں معلوم ہوں گی تو لوگ دیندار بنیں گے، دین پر چلیں گے، اور جب جاہلیت ہوگی، علم سے دوری ہوگی تو پھر وہ رسم و رواج پر عمل کریں گے، وہ بدعات و خرافات پر عمل کریں گے، پھر دینداری نہیں ہوگی۔ اس لیے ضرورت ہے دین سیکھنے کی، کیونکہ ہمارا جو دین یہ دین اسلام ہے، اللہ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور سب سے محبوب دین اور مذہب جو ہے وہ اسلام ہے۔ اور اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی اسلام سے ہٹ کر کے زندگی گزارے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اسلام کے راستے سے ہٹ کر زندگی گزارنے والا انسان گھاٹے میں اور نقصان میں ہوگا۔ اس لیے یہ اسلام انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔
پیدائش سے لے کر موت تک انسان کی زندگی میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہر جگہ اور ہر موڑ پر اسلام انسان کی رہنمائی کرتا ہے کہ تم کو یہ کام ایسے کرنا ہے، تم کو یہاں ایسے کرنا ہے، پیدائش کے موقع پر یہ کرنا ہے، عقیقہ کرنا ہے تو ایسا کرنا ہے، شادی بیاہ کرنا ہے تو ایسا کرنا ہے، اگر کسی کے گھر میں کسی کے میت ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، ایسے موقعوں پر کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اسلام ہم کو سکھاتا ہے۔ لیکن دینداری نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے گھروں کا اور اپنے معاشرے کا جو حال دیکھتے ہیں وہ صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ رسم و رواج اور جو پہلے سے ہوتا چلا رہا ہے اسی پر عمل ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد خوشی کے موقع پر بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے اور غم کے موقع پر بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی کے گھر میں جب کوئی انتقال ہو جائے تو انتقال کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت اور جو نصیحت اپنی امت کو بتلائی ہے اس پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں، ہاں جو ہوتا چلا رہا ہے اس کی ہم فکر کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں جب کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کی میت ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہر انسان کو غم ہوتا ہے۔ کسی کا رشتہ دار مر جائے، کسی کا لڑکا یا لڑکی مر جائے، کسی کے باپ یا ماں مر جائے تو ایک محبت ہوتی ہے، ایک تعلق ہوتا ہے دل میں جس کی وجہ سے اس کے مرنے پر ایک غم ہوتا ہے، اور غم کے موقع پر غم کا اظہار کرنا یہ اسلام ہمیں منع نہیں کرتا ہے، لیکن غم کے اظہار کرنے کا جو طریقہ اسلام نے ہم کو بتلایا ہے وہ طریقہ ہم نہیں اپناتے ہیں اور اسلام سے ہٹ کر ہم اپنے غم کے اظہار کا طریقہ اپناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو ایسے موقع پر غم کا ہونا ایک فطری بات ہے، تکلیف کا پہنچنا ایک فطری بات ہے۔ کوئی انسان اتنا سخت دل اور پتھر دل نہیں ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کی تکلیف اس کو نہ ہو، اس کا غم اس کو نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی انسان کتنا ہی سخت دل کیوں نہ ہو لیکن گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو تکلیف اس کو ہونا ہے، غم اس کو ہوگا ہی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غم کے اظہار کا طریقہ یہ بتلایا کہ آنکھ سے آنسو جاری ہونا چاہیے اور دل تمہارا غمگین ہونا چاہیے، دل سے تم کو رونا چاہیے، یعنی دل تمہارا رو رہا ہو اور آنکھوں سے تمہاری آنسو جاری ہو، یہ غم کا اظہار ہے۔ غم کا اظہار اسی طریقے سے کرو۔ اور ایسے موقع پر فرمایا کہ رونا پیٹنا بالکل اسلام میں جائز نہیں ہے، چلا کر کے رونے کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ اپنے غم کا اظہار کرنا زبان کے ذریعے سے یہ جاہلیت کی نشانی ہے، یہ جاہلیت کی عادت ہے۔ جاہلیت میں طریقہ چلا رہا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو چاہے آنکھ سے آنسو نہ بہے، دل چاہے غمگین نہ ہو، لیکن زبان سے رو کر کے اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں۔ تو زبان سے غم کا اظہار کرنا جاہلیت کا طریقہ ہے۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ غم کا اظہار آنکھ اور دل کے ذریعے ہونا چاہیے، زبان تمہاری بالکل خاموش ہو، اللہ کے حکم پر تم کو صبر کرنا چاہیے، اس لیے کہ زندگی بھی اللہ نے دی اور زندگی اب لی بھی اللہ نے زندگی دی تھی ایک امانت کے طور پر، اب اللہ نے وہ امانت اگر لے لی تو اس پر ہماری زبان پر شکوہ شکایت یا رونا پیٹنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس پر صبر ہونا چاہیے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو انسان کو صبر ہو ہی جاتا ہے، لیکن صبر کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک ہے کہ انسان کو جس وقت تکلیف پہنچتی ہے اسی وقت تو صبر کر لے اور اسی وقت بالکل اپنی زبان کو خاموش رکھے اور روئے پیٹے نہ، اور ایک صبر اس وقت ہوتا ہے کہ 2-4 گھنٹہ رو لیتا ہے، 2-4 دن رو لیتا ہے، رو لینے کے بعد پھر اس کو صبر آ جاتا ہے۔ تو ایک ہے کہ بغیر روئے ہوئے شروع ہی میں صبر کر لیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ 2-4 گھنٹے یا 2-4 دن رونے کے بعد صبر کر لیا جائے۔ تو یہ دو طریقے صبر کے ہیں، لیکن اس میں وہ صبر قابل تعریف ہے اور اسلام نے اس صبر کی تعریف کی ہے جو صبر تکلیف پہنچنے کے وقت زبان کو روک کر کے کر لی جائے، کیونکہ 2-4 گھنٹے 2-4 دن رو لینے کے بعد جو صبر ہوتا ہے وہ مجبوراً ہوتا ہے کہ انسان اب صبر کرنے پر مجبور ہو گیا، تو بعد میں جو صبر ہوتا ہے وہ مجبوری کی حالت میں ہوتا ہے، اور پہلے جو صبر ہوتا ہے وہ اختیاری حالت میں ہوتا ہے۔
انسان اپنے اختیار سے صبر کرتا ہے، تو آج انسان اختیاری صبر کو اختیار نہیں کرتا ہے، اختیاری صبر کو نہیں اپناتا ہے۔ شروع میں خوب روئے گا، خوب پیٹے گا، اور جب رو رو کر کے تھک جائے گا، تھکنے کے بعد مجبور ہو کر کے وہ صبر کرتا ہے، تو یہ صبر مجبوری والا ہوا۔ تو آج ہم مجبوری والے صبر کو تو اپناتے ہیں، لیکن اختیاری صبر کو نہیں اپناتے، جس پر آخرت میں ہمارے لیے اجر بھی ہے اور اللہ کے ہاں اس صبر کی تعریف بھی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، کتنا خوبصورت اور بہترین مذہب ہے کہ ہم کو غم کے موقع پر سکھلا رہا ہے کہ رو پیٹو نہ، بلکہ اپنی زبان کو خاموش رکھ کر کے آنکھ سے آنسو بہاؤ اور دل سے رو، تمہاری آواز نہ نکلنی چاہیے۔ لیکن آج ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں کہ جب ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو عورتیں کتنی روتی ہیں، کتنی زور سے روتی ہیں۔ عورتوں کے بارے میں آتا ہے کتابوں کے اندر کہ عورتوں کی آواز بھی پردہ ہے، ان کی آواز بھی غیر محرم مردوں کے کام میں نہ پڑنی چاہیے۔ اب زور زور سے جب عورتیں گھروں میں روتی ہیں اور ان کے رونے کی آواز گھر سے باہر غیر محرم اور مردوں کے کانوں میں پڑتی ہیں، تو کیا ہماری عورتیں گنہگار نہیں ہوتی ہیں؟ ایسے موقع پر خاموش ہونا چاہیے، لیکن خاموشی کے بجائے وہی روتی چلی آ رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سوچتے ہیں، ہماری ماں بہنیں سوچتی ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی روئے گا نہیں، کسی کے رونے کی آواز نہیں آئے گی، تو محلے والے اور رشتے دار کہیں گے کہ ان لوگوں کو اپنے گھر والے سے محبت نہیں تھی، اسی لیے یہ لوگ جو ہے رو نہیں رہی ہیں، اور گویا کہ یہ لوگ پہلے ہی سے چاہ رہی تھی کہ ان کا انتقال ہو جائے اور ہنسی خوشی چلے جائے۔ تو یہ سمجھتی ہے، تو لوگوں کے تان سے بچنے کے لیے، رشتے داروں اور گھر والوں کے اور پڑوسیوں کے تان سے بچنے کے لیے وہ روتی ہیں، دل سے نہیں روتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آنکھوں میں آنسو کم ہوتے ہیں اور زبان پر رونے کی آواز بہت تیز ہوتی ہے۔ یہ جاہلیت ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ قرآن حدیث کا حکم نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کسی میت پر کوئی روتا ہے تو اس کے رونے کی آواز سے مردے کو عذاب دیا جاتا ہے۔ جب ہمارے گھر میں کوئی مر جائے اور اس کے مرنے پر ہم میں سے کوئی روئے تو اس کے رونے کی وجہ سے اس مردے کو عذاب دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فرمایا کہ لوگوں کے رونے کی وجہ سے مردے کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ اگر ہم اپنے گھر کی کسی مردے پر روتی ہیں تو ہم ان کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم برا کر رہے ہیں، ان کو اور ہم عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں۔ بلکہ علماء نے فرمایا کہ اگر ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں یہ رواج ہے کہ کسی کے مرنے پر لوگ روتی ہیں تو اپنے مرنے سے پہلے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو نصیحت کر دینا چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے اوپر کوئی روئے نہ۔ اگر انسان نصیحت کر کے جاتا ہے اور پھر کوئی روتا ہے تو اب اس کو عذاب نہیں ہوگا، لیکن اگر نصیحت کے بغیر وہ چلا گیا دنیا سے اور اس کے جانے کے بعد اس کے گھر کے کوئی بھی اگر روتا ہے زور زور سے، تو زور زور سے رونے کی آواز سے اس کو گناہ ملے گا اور مردے کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اس لیے کہ میں نے بھی بتلایا کہ عورتوں کی آواز پردہ ہے، ان کی آواز اگر غیر محرم مردوں کے کام پہنچے گی تو گناہ ہوگا۔ تو یہ چیزیں کس لیے ہے؟ جاہلیت کی وجہ سے، دین کی باتیں معلوم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے دین سیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے معاشرے میں بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان حال ہیں، مسلمانوں کے اوپر تباہی اور بربادی آ رہی ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے۔ ہم جگہ جگہ اور قدم قدم پر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، اللہ کے بتلائے ہوئے راستے سے ہم ہٹ کر کے چلتے ہیں، تو پھر اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نہیں آئیں گی، پھر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نازل ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے پہنچتی ہے، اس کے بدعملی کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر ایک انسان کے پیر میں اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، اگر انسان چل رہا ہے راستے میں اور راستے میں اس کے پیر میں کوئی کانٹا بھی چبھ گیا تو یہ کانٹا بھی چبھا ہے اس کے کسی گناہ کی وجہ سے۔ یعنی کانٹے کو چبھنا ایک معمولی سی تکلیف ہے، لیکن یہ تکلیف بھی انسان کو اس لیے پہنچتی ہے کہ کسی موقع پر ان سے کوئی گناہ ہوا ہے۔
تو جب معمولی تکلیف ہم کو ہمارے گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے تو بڑی بڑی تکلیفیں اور بڑی بڑی مصیبتیں جو پورے دنیا کے مسلمانوں پر آ رہی ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہیں، یہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے آ رہی ہیں، دین اسلام پر نہ چلنے کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر دین کی فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر دینداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی ضرورت ہے۔ آج یہ ہمارے بچے جو ہمارے سامنے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہمارے لیے امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ اور آزمائش ہے، یہ امتحان کے لیے اللہ نے دیے ہیں۔ انسان کو جب اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے تو اس لیے مال نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان سے بہت خوش ہو گئے اور خوش ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو مالا مال کر دیا اور دولت کی ڈھیر لگا دی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ جب مال دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں، اس کو آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مال ملنے کے بعد انسان گمراہ ہوتا ہے یا صحیح راستے پر رہتا ہے۔ اب اس مال کو انسان صحیح راستے میں خرچ کرتا ہے یا ناجائز راستے میں خرچ کرتا ہے، یہ دنیاوی عیش و عشرت میں اپنے مال کو لگاتا ہے یا اپنے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، صحیح جگہوں پر استعمال کرتا ہے، ضرورت مندوں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو اگر انسان مال کے ملنے کے بعد اس مال کو صحیح راستے میں استعمال کرتا ہے، دین کے موقعوں پر اور دین کی جگہوں میں استعمال کرتا ہے، اس مال کو اپنے گھر والوں کے اوپر ضروریات زندگی کے لیے استعمال کرتا ہے، ناجائز اور غلط راستے میں استعمال نہیں کرتا ہے، تو انسان مال کے ملنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر تو بدلہ دیں گے، آخرت کے اندر بدلہ دینا اس کے لیے یقینی ہے۔ ایسے ہی اگر انسان کو مال مل گیا لیکن اس مال کا استعمال اس نے دنیا کے عیش و آرام حاصل کرنے میں لگا دیا، دین سے بالکل غافل ہو گیا، جب تک غربت تھی بڑا نمازی تھا، بڑا دیندار تھا، نمازوں کا پابند تھا، لیکن کسی طرف سے اس کو مال مل گیا، اس کو دولت مل گئی، وہ مالدار بن گیا، اب نہ نمازوں کا اہتمام کر رہا ہے، اگر اس کے گھر یا اس کی دکان پر کوئی مانگنے والا آتا ہے تو خالی ہاتھ اس کو لوٹا دیتا ہے، دین کی ضروریات اس کے سامنے آتی ہے لیکن مال خرچ نہیں کرتا ہے، اور ناجائز راستوں میں مال و پانی کی طرح خرچ کرتا ہے، بیجا اسراف کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، تو پھر ایسا انسان اپنے امتحان میں ناکام ہو گیا، اور دنیا کے اندر اس کو چاہے سزا نہ ملے لیکن آخرت کے اندر ایسے انسان کو سزا ملنا یقینی ہے۔ تو جیسے مال کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، ایسے یہ اولاد جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں یہ اولاد بھی آزمائش کے لیے ہے، امتحان کے لیے ہے کہ ان اولاد کو ماں باپ صحیح راستے پر لگاتے ہیں یا ماں باپ اپنی اولاد کو غلط راستے پر لگاتے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرتے ہیں یا ماں باپ اپنی اولاد کی غلط تربیت کر کے اور کو غلط راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ اب ماں باپ کے لیے بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت دے، اچھی تربیت دے، ان کو ان کے مستقبل کو اچھا بنائے۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں سنبھالتی ہیں اور ان کی تربیت اچھی نہیں کرتی، ان کو اچھی تعلیم نہیں دیتی ہیں، تو ماں باپ کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے، ان کی گرفت ہوگی۔ اور اگر ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرتے ہیں، ان کو صحیح راستے پر لگاتے ہیں اور ان کی تعلیم بھی اچھی ہے، تو ایسے ماں باپ قیامت کے دن ان بچوں کی وجہ سے جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ لیکن بچوں کی تربیت صحیح کب ہوگی؟ جب ماں باپ کی تربیت خود اچھی ہو، جب ماں باپ کے اندر دینداری ہوگی، بچوں کے اندر دینداری آئے گی۔ ماں باپ کا بچے ماں باپ کے خون ہوتے ہیں، خونی رشتے ہوتے ہیں، ماں باپ کا اثر بچوں کے اوپر ہوتا ہے۔ بچے دیندار، ماں باپ اور والدین دیندار ہوں گے تو بچے خود بخود دیندار بن جائیں گے اور ان کے لیے دین کے راستے پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اور جب ماں باپ کے اندر ہی دینداری نہیں ہوگی، ان کے اندر ہی علم نہیں ہوگا، وہ جاہلیت کے آمادہ ہوں گے، تو جیسے وہ ہوں گے ویسے ان کی اولادیں ہوں گی۔ اس لیے ماں باپ کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اپنے اندر دین کی فکر پیدا کریں۔ آج ایک انسان دنیا کے اندر ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بس دنیا کا عیش و آرام مل جائے، دنیا کی تکلیف سے ہم بچ جائے، بس ہم کامیاب ہیں۔ دنیا کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہے اور نہ دنیا کا آرام کوئی آرام ہے۔ اصل تکلیف تو دوزخ کی تکلیف ہے، اصل آرام تو جنت کا آرام ہے۔ اگر جنت کے اندر
اندر ٹھکانہ مل جائے تو وہ انسان کامیاب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی ایک آیت کے اندر فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی شخص کامیاب ہے۔ تو اصل کامیابی تو یہ ہے کہ انسان دوزخ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، لیکن انسان دوزخ سے کب بچے گا اور جنت میں کب پہنچایا جائے گا؟ جب اس دنیا کے اندر اس کے اعمال اچھے ہوں گے۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے عمل بنائے ہیں، ایک اچھا عمل اور ایک برا عمل۔ اچھا عمل یہ راستہ ہے جنت کا اور برا عمل راستہ ہے دوزخ کا۔ اچھا عمل جب انسان کرے گا تو جنت میں جائے گا، برے اعمال انسان کرے گا دوزخ میں جائے گا۔ اچھے اعمال انسان کے اندر کب آئے گا؟ جب انسان کے اندر دین کی باتیں معلوم ہوگی، انسان کو دین پتہ ہوگا، قرآن و حدیث کا علم ہوگا، تب اس کو لیے دین پر چلنا آسان ہوگا، نیک عمل کرنا آسان ہوگا، اللہ کا خوف اس کے اندر ہوگا، آخرت کا ڈر اس کے دل کے اندر ہوگا۔ اور جب تک انسان کے اندر جاہلیت بھری پڑی ہوگی تو نہ اس کو آخرت کی فکر ہوگی، نہ جنت کی فکر ہوگی، نہ اس کو اپنے نفع و نقصان کی فکر ہوگی۔ اس لیے ہم کو دنیا کے نفع نقصان سے زیادہ آخرت کے نفع نقصان کی فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دنیا کی مصیبت تو ایک دن ختم ہو جائے گی، دنیا کا آرام ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن جنت کا جو آرام ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دوزخ کا جو آرام ہے، دوزخ کی جو تکلیف ہے، وہاں پر جب انسان پہنچ جائے گا تو ختم نہیں ہوگی۔ ہاں اگر انسان کے دل کے اندر ذرہ برابر ایمان ہوگا تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ایک دن پھر وہ جنت میں پہنچا دیا جائے گا، لیکن اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے اس کو دوزخ میں جانا پڑے گا۔ اس لیے ماؤں اور بہنوں کو دین سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ماؤں اور بہنوں کو دین کے بارے میں معلومات حاصل ہوں گی تو گھر کا پورا نقشہ ہی بدل جائے گا، گھر کے اندر ایک انقلاب آ جائے گا۔ اس لیے ماؤں اور بہنوں کے اندر دین کی تعلیم کا پیدا کرنا اور دین کی فکر پیدا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ دین کی باتیں سیکھنے کے لیے کسی عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ جب بھی انسان کے دل میں یہ فکر پیدا ہو جائے کہ ہمیں دین پر چلنا ہے، ہم کو نمازوں کی فکر کرنی ہے، نماز کتنی اہم عبادت ہے اور نماز کتنا بڑا اسلام کا رکن ہے، لیکن آج مسلمانوں کے گھروں کا اگر جائزہ لیا جائے تو بہت کم عورتیں ایسی ہوں گی کہ جو پانچوں نمازوں کی پابند ہوتی ہیں، جبکہ عورتوں کے لیے نمازوں کا اہتمام کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے۔ وہ گھر کے اندر رہتی ہیں، نہ کہیں ان کو آنا نہ جانا، گھر کے کام سے فارغ ہو کر کے وہ نمازوں کا اہتمام، قرآن کریم کا اہتمام کر لیتی ہیں۔ اور یہ بات بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ جب عورت کے اندر دین کی فکر پیدا ہو جاتی ہے تو دین کے معاملے میں مردوں سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے۔ بہت سے گھرانوں کا یہ حال رہتا ہے کہ مرد اگرچہ نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، لیکن اگر عورت کے اندر دین کی فکر پیدا ہو گئی اور عورت اگر دیندار ہے تو مردوں سے زیادہ نمازوں کے اہتمام کرتی ہے۔ مرد نفلوں کا اہتمام کرنے میں پیچھے رہ جاتے ہیں، عورتیں نفلوں کے اہتمام کرنے میں آگے بڑھ جاتی ہیں۔ مرد قرآن پڑھنے میں پیچھے رہ جاتے ہیں، عورتیں ہر مہینے میں ایک ختم دو ختم قرآن پورا کر لیتی ہیں، لیکن جب عورتوں کے اندر کسی بھی چیز کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ عورتوں کے اندر جب صحیح جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو صحیح جذبہ پیدا ہو جانے کے بعد عورتیں مردوں سے آگے بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے عورتیں اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم مردوں سے پیچھے ہیں، ہمارا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ اللہ اسلام کے اندر عورتوں کا بہت بڑا مقام ہے، اسلام نے عورتوں کو بہت بڑی عزت دی ہے، بہت بڑی عظمت دی ہے عورتوں کو۔ اور میں ایک بات بتلاؤں کہ آپ قرآن کریم اگر جنہوں نے پڑھا ہے وہ جانتی ہیں اور جو نہیں پڑھے ہیں وہ معلوم کر سکتی ہیں، قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، لیکن کوئی ایک صورت ایسی نہیں ہے جو صرف مردوں کے نام سے ہو۔ کوئی صورت 114 صورتوں میں سے کوئی صورت بھی ایسی نہیں ہے جو صرف مردوں کے نام سے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک بہت بڑی صورت صرف عورتوں کے نام سے اتاری ہے۔ چوتھے پارے سے شروع ہوتی ہے اور چھٹے پارے میں جا کر کے وہ سورت ختم ہوتی ہے۔ اس سورت کا نام سورہ نساء ہے، اور نساء کے معنی ہوتے ہیں عورتیں۔ تو عورتوں کی عظمت تو اس سے ظاہر ہوتی ہے، عورتوں کی فضیلت تو اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے نام سے قرآن کریم میں ایک بڑی سورت اتار دی ہے۔
یہ اس سے اور بڑی فضیلت عورتوں کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ اور یہ فضیلت عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر دی ہے. اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے اندر عورتوں کو مقام اور مرتبہ حاصل نہیں جو اسلام کے اندر حاصل ہے. تو عورتوں کے تو بہت بڑا مقام ہے. اور اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، اسلامی تاریخ پڑھی جائے اور اسلامی تاریخ کے بارے میں اگر معلومات حاصل کی جائے تو یہ بات بھی کھل کر کے سامنے آتی ہے کہ اگر کوئی مرد کسی بھی معاملے میں اگر ترقی کرتا ہے تو اس مرد کے پیچھے ترقی کرنے میں کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. عورت کا جب ہاتھ ہوتا ہے تو عورت کی وجہ سے مرد بھی ترقی کرتا ہے، اور جب پیچھے عورت کا ہاتھ نہیں ہوتا ہے تو مرد زیادہ ترقی نہیں کر پاتا ہے. اس لیے اگر عورت صحیح ہے، عورت دیندار ہے، عورت اگر تعلیم یافتہ ہے تو عورت تو مردوں کو آسمان کو پہنچا دیتی ہے. لیکن عورت اگر بے دین ہے، عورت کے اندر دینداری نہیں ہے، جاہلیت ہے، تو ایسی عورت مردوں کو ترقی کرنے سے روک بھی دیتی ہے. اس کو آخرت کا نفع نقصان پتہ نہیں ہوتا ہے. وہ صرف اپنے اچھے اچھے کپڑے پہننا جانتی ہے، اس کو صرف اچھی اچھی چوڑیاں ملے بس اس کو اسی کی خواہش ہوتی ہے، اس کو دنیاوی ساز و سامان ملے اس کی خواہش ہوتی ہے. آخرت کی اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، کسی کی آخرت بنے یا بگڑے اس کی فکر نہیں ہوتی ہے. اس لیے عورتوں کو اپنے اندر دین کا احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے اندر اگر دین کا احساس پیدا ہوگا، میں ایک واقعہ سناتا ہوں، بہت سے لوگوں نے ہو سکتا ہے سنا بھی ہو، پڑھا بھی ہو. ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کے بارے میں کتابوں کے اندر واقعات آتے ہیں. یہ بہت بچپن میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، یہ یتیم تھے، لیکن بچپن ہی میں ان کے اندر دین کی تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا. انہوں نے اپنی ماں سے درخواست کی کہ اے ماں مجھے اجازت دو، میں علم حاصل کرنے جاؤں. اور بہت پرانے زمانے کی بات ہے، اس وقت علم حاصل کرنے کے لیے جگہ جگہ اور قدم قدم پر مدرسے نہیں ہوتے تھے، نہ ہر گاؤں اور ہر جگہ میں جو ہے حافظ عالم ہوتے تھے. اب آج کا زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے اور عالم حافظ کی کمی نہیں ہے، مدرسوں کی اور مسجدوں کی کمی نہیں ہے. قدم قدم پر جگہ جگہ اور گاؤں گاؤں دیہات میں مدارس قائم ہو چکے ہیں. دین کا حاصل کرنا بہت آسان ہو چکا ہے. لیکن وہ ایک زمانہ تھا جب دین کی تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا تھا، بڑی دور دور کا سفر کرنا پڑتا تھا علم حاصل کرنے کے لیے. اس لیے کہ بڑے مدرسے بہت دور دور ہوتے تھے، بڑے بڑے علماء بہت دور دور پائے جاتے تھے. تو وہ جہاں رہتے تھے گیلان ایک شہر تھا، وہاں سے بغداد جانا بہت تکلیف دہ راستہ بھی تھا اور بہت دور بھی تھا. تو ماں سے درخواست کی کہ ماں مجھے اجازت دو، میں بغداد جا کر وہاں کے مدرسے میں وہاں کے بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کروں. تو ماں بھی بڑی دیندار تھی، نماز روزے کی پابند تھی، بڑی متقیہ اور پرہیزگار تھی. ان کو بہت اچھا لگا کہ میرا بچہ مجھ سے یہ درخواست کر رہا کہ مجھے اجازت دے دو میں دین کی تعلیم حاصل کروں. میرے بچے کی خوش نصیبی کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا چیز حاصل ہو سکتی ہے کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کا شوق میرے بچے کے اندر پیدا ہو گیا. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے جاؤ. اور پھر ماں نے سفر کے لیے سامان کا انتظام کر دیا، کچھ کھانے پینے کے راستے میں کچھ کھانے پینے کے لیے سامان رکھ دیا اور 40 اشرفیاں اس کے کپڑے میں سل دی بغل کے نیچے، آستین میں بغل کے نیچے کپڑے کے اندر 40 اشرفیاں رکھ کر کے سل دی، تاکہ چھوٹا بچہ ہے کہیں سے غائب نہ ہو جائے یا کہیں بھول جائے ادھر ادھر رکھ دے اور پھر وہ مل نہ پائے یا کوئی دیکھ کر کے چھین نہ لے. یعنی حفاظت کے لیے بغل کے نیچے کپڑے میں سل دی. اور رخصت کرتے ہوئے کہا بیٹے جا تو رہے ہو لیکن میری ایک نصیحت یاد رکھنا. وہ نصیحت یہ ہے کہ بیٹے جب بھی تم بولنا تو سچ بولنا، جھوٹ کبھی مت بولنا. بس میری ایک چھوٹی سی نصیحت ہے، اس نصیحت پر تم عمل کرنا اور جاؤ. اور فی امان اللہ کہہ کر کے بچے کو رخصت کر دیا. اور یہ چھوٹی سی نصیحت، تجارتی قافلہ، اس کو لوگ تجارت کرنے کے لیے قافلہ بنا کر کے کئی لوگ ایک ساتھ جایا کرتے تھے، اسی قافلے کے ساتھ چل دیے. قافلہ چلتا رہا. راستے میں ایک جگہ ڈاکوؤں کا ایک قافلہ ملا، بڑے بڑے چور اور ڈاکو اس میں تھے. اور انہوں نے دیکھا جب یہ تجارتی قافلہ آ رہا ہے تو ڈاکوؤں کو معلوم ہوگا کہ جب تجارتی قافلہ ہے اس میں تاجر لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، تو ان کے پاس مال و دولت بھی بہت ہوگا، ان کے پاس سامان بھی ہوگا، لاؤ لوٹ لیں آج تو ہمارا بہت کام بن جائے گا.
چنانچہ قافلے والوں کو روک لیا اور ڈاکو سب کے سامان چھیننے لگے۔ اب یہ جو قافلے والے تھے انہوں نے اپنا سامان چھپانا شروع کر دیا کہ کس طریقے سے ڈاکوؤں سے اپنے سامان کو ہم محفوظ کر سکیں۔ تو لیکن جب دیکھا کہ ڈاکو زبردستی لوگوں کے سامان کو چھین رہے ہیں اور اب ان سے بچا پانا بہت مشکل ہے، بہت سے لوگوں کا سامان چھین لے گئے۔ ایک ڈاکو اس ننھے سے بچے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی آیا اور پوچھا کہ بیٹے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ ابھی جواب سن کر کے اس کو تعجب ہوا اور اس نے سوچا یہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، ایسا ہی کہہ رہا ہوگا کیونکہ اس کے پاس نہ کوئی جھولا ہے، نہ کوئی گٹری ہے، نہ کوئی بیگ ہے جس میں 40 اشرفیاں رکھی ہوگی، کچھ بھی نہیں، صرف کپڑا ایک پہنے ہوئے وہی ہے کہ 40 اشرفیاں اس کے پاس کہاں ہوں گی۔ وہ بات کو سن کر کے اور انسونی کر دیا اور چلا گیا۔ پھر ایک دوسرا ڈاکو آیا، اس نے بھی پوچھا بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو پھر انہوں نے جواب دیا کہ ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ تو اس کو بھی تعجب ہوا کہ کہیں دکھ تو رہا نہیں ہے، نظر بھی کہیں نہیں آ رہا کہ 40 اشرفیاں اس کے پاس کہاں سے ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ اس نے بچے کو لیا اور اپنے سردار کے پاس لے گیا اور سردار سے کہا کہ اے سردار، یہ چھوٹا سا بچہ کہہ رہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، ذرا آپ ہی ان سے بات کیجیے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے بچے سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے پھر وہ جواب دیا کہ ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ کہا صحیح بولو؟ تو کہا ہاں 40 اشرفیاں ہیں۔ تو کہا دکھاؤ کہاں ہے؟ انہوں نے آج کل کی آستین یعنی کپڑے میں جہاں سلی ہوئی تھی وہ دکھا دیا اور کہا کہ یہ دیکھو یہاں 40 اشرفیاں ہیں۔ اب ڈاکو کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ اشرفیاں ایسی جگہ سلی ہوئی محفوظ رکھی ہیں کہ اگر یہ بچہ نہ بتاتا تو ہم میں سے کوئی بھی ڈاکو پتہ نہ لگا سکتا کہ اس کے پاس 40 اشرفیاں ہیں، لیکن یہ ننھا سے بچہ اپنی 40 اشرفیوں کو کیوں بتلا دیا؟ تو بچے سے پوچھا کہ تم نے اتنی چھپی ہوئی چیز کو آخر کیوں بتلایا؟ تو بچے نے جواب دیا کہ میری ماں کی نصیحت ہے، میں اپنے ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں اور عہد کر کے آیا ہوں کہ جب بھی میں بولوں گا سچ بولوں گا۔ میری ماں نے یہی نصیحت کی تھی کہ بیٹے جب بھی بولنا سچ بولنا، تو میں ماں سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کیسے کر سکتا؟ اگر میں جھوٹ بولتا تو ماں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی ہوتی، اس لیے میں جھوٹ نہیں بول سکتا، جو بات سچی تھی وہ ہم نے بتلا دی۔ ڈاکو نے جب دیکھا کہ ایک چھوٹا سا ننھا بچہ اپنی ماں کی نصیحت کا اتنا خیال رکھ رہا ہے اور ماں سے کیے ہوئے وعدے کا اتنا پکا اتر رہا ہے، اور ہم لوگ ایک انسان ہیں، ہم بھی ایک کلمہ پڑھنے والے ہیں اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی ہم کتنے خلاف ورزی کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو ہم پریشان کرتے ہیں، ان کے مال کو لوٹتے ہیں اور جو ہے چھینتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اس بچے کے اس جو ہے کردار کو دیکھ کر کے، اس برتاؤ کو دیکھ کر کے ڈاکو کے سردار نے کہا کہ اے بچے اپنا ہاتھ پھیلائیے اور اپنے ہاتھ پر مجھے توبہ کروائیے۔ تو ڈاکو کے سردار نے ان کے ہاتھ پر توبہ کیا۔ جب چوروں نے دیکھا کہ ہمارا جو سردار ہے وہ اس نے توبہ کر لیا، تو سردار کے پاس سارے ڈاکو چور آئے اور کہا کہ اے سردار، آج تک تم ہمارے سردار تھے چوری کرنے میں، آج تم ہمارے سردار ہو گئے توبہ کرنے میں بھی۔ جب تم نے توبہ کر لیا تو ہم سب بھی توبہ کرتے ہیں۔ سب نے توبہ کیا اور جتنا مال لوٹا تھا قافلے والوں کا سب کو واپس کر دیا۔ اب وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ گئے مدرسے میں تعلیم حاصل کی، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی اور بزرگ بنے، اور آج ان کا نام بچہ بچہ جانتا ہے۔ تو ان کو جو اتنی بڑی ترقی ملی اور اللہ والے بنے، تو ان کے پیچھے ماں کی تربیت تھی، ان کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ تھا۔ عورت کی اگر نصیحت نہ ہوتی، عورت کی اچھی تربیت نہ ہوتی تو اس مقام تک نہ پہنچ پاتے۔ تو میں نے اسی لیے عرض کیا کہ مرد کو بھی اگر کوئی بلند مقام ملتا ہے، مرد بھی اگر ترقی کرتا ہے تو مرد کی ترقی کے پیچھے بھی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، چاہے ماں کا ہاتھ ہو، چاہے بیوی کا ہاتھ ہو، چاہے بہن کا ہاتھ ہو، کسی نہ کسی کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر یا دنیا کے بہت سے دیش ملکوں کے اندر تبلیغ کا کام جو چل رہا ہے، جماعتیں جو نکل رہی ہیں، اور ان جماعتوں کی وجہ سے دین کا جو کام ہو رہا ہے یہ حضرت مولانا الیاس کاملی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت سے ہو رہا ہے۔ ان کو اس مرتبے پر پہنچانے والی بھی ان کی ماں ہے، ان کو اس مرتبے پر پہنچانے والی ان کی بیوی ہیں، انہوں نے ان کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ دینے کی وجہ سے اس اتنے بڑے کام کو انہوں نے جو ہے انجام دیا۔ تو اس لیے جب عورتیں دیندار ہوتی ہیں
عورتوں کے اندر جب دین کی فکر اور دین کا جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے تو اس سے پوری دنیا کے اندر انقلاب آ جاتا ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اس لیے ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے اندر فکر پیدا کریں۔ یہاں پر جو اس کا انتظام کیا گیا ہے کہ نماز، جو عورتیں نماز نہیں جو نماز پڑھنا نہیں جانتی ہیں یا نماز کی دعائیں نہیں جانتی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے صورتیں نہیں جانتی ہیں، ان کو یہاں سکھایا جاتا ہے۔ ان کو لیے جو ہے یہاں انتظام کیا گیا ہے کہ اس طرح کی دعائیں، نمازوں کا طریقہ، دین کے اہم اور موٹے موٹے مسائل اور دین کی باتیں سکھلائی جائیں۔ یہ ہم اور آپ اس کی کوشش کریں کہ خود بھی آئیں اور دوسروں کو بھی یہاں پر لائیں اور ان کو بھی دین کے سیکھنے اور سکھانے کا ذریعہ بنیں۔ جب دین سیکھیں گے، دین کی باتیں معلوم ہوں گی، دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، پھر ناجائز راستوں پر چلنے سے بچ جائیں گے اور اللہ کی خوشی والے اور اللہ کی مرضی والے راستے پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے دین کی فکر پیدا کرنا، دین کی تعلیم حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ دینداری نہیں ہوگی تو دنیا انسان کو کتنا بھی مل جائے لیکن انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا ہم اور آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کتنا بھی بڑا مالدار ہو، اس کے پاس کتنا بھی اچھا مکان ہو، کتنا بھی بڑا مکان ہو، یا اس کی تجارت، اس کی فیکٹری کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، لیکن جب دنیا سے جاتا ہے تو کیا وہ اپنے مکان کو ساتھ لے کر کے جاتا ہے؟ کیا وہ اپنی دنیا کے عیش و آرام کو اور دنیا کی جو ساز و سامان اس کے پاس سے کیا اس کو لے کر کے جاتا ہے؟ یا اس کے پاس جو مال و دولت ہے اس کا کوئی ایک حصہ لے کر کے جاتا ہے؟ وہ سب ہی کہیں رہ جائے گا۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی اور نصیحت فرمائی اور امت کے لیے سبق سکھلایا کہ لوگ مال و دولت کمانے کی فکر میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنا مال ہے، اتنا مال ہے، اتنا مال وہاں ہے، اتنی دولت وہاں ہے، اتنی جائیداد وہاں ہے، اتنی پلاٹیں میرے پاس فلاں جگہ پر ہے۔ لیکن سنو، مال و دولت تمہارا صرف وہ ہے جو تم نے کھایا، جو تم نے پہنا اور جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، یہی تمہارا مال ہے، یہی تمہاری دولت ہے جو تمہارے کام آ گئی ہے۔ کھایا جو مال وہ تمہارے کام آ گیا، جو مال تم نے پہن لیا وہ تمہارے کام آ گیا، جو مال تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ مال تمہارے کام آ گیا۔ باقی جو جمع کیا ہوا مال رکھا ہوا ہے یہ مال تمہارا نہیں ہے۔ کیوں تمہارا نہیں ہے؟ اس لیے کہ جیسے ہی تمہاری آنکھ بند ہوگی وہ مال تمہارے وارث کا ہو جائے گا، وہ مال تمہارے پیچھے چھوڑے ہوئے لوگوں کا ہو جائے گا، اس میں اب حصہ تمہارے بیٹوں اور بیٹیوں کا ہو جائے گا، تمہارے گھر والوں کا حصہ ہو جائے گا۔ اب وہ مال جو تم نے پوری زندگی کما کر کے رکھا تھا، آنکھ بند ہو جانے کے بعد وہ مال تمہارا نہیں ہوگا، وہ مال تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا، تمہارے ساتھ قبر میں تو تمہارے اعمال جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک انسان جب مرتا ہے اور مرنے کے بعد جب اس کو قبرستان لے جایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 3 چیزوں میں سے 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ساتھ ساتھ قبر میں بھی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مردے کے ساتھ اس کے گھر والے، دوست احباب، رشتہ دار اور جان پہچان کے لوگ قبرستان تک جاتے ہیں۔ دوسرا، اس کے ساتھ کچھ مال چلا جاتا ہے غریبوں میں بانٹنے کے لیے، اور تیسرا اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ رشتہ دار، دوست احباب، جان پہچان کے لوگ قبرستان تک گئے، قبر کے اندر رکھا، مٹی دی، مٹی دینے کے بعد سب کے سب واپس چلے آئے۔ جو مال و دولت غریبوں اور فقیروں میں بانٹنے کے لیے گیا تھا وہ بھی تقسیم ہو کر کے اور بن کر کے وہ بھی واپس چلا آیا۔ لیکن انسان کا جو عمل تھا وہ عمل اب انسان کے ساتھ ساتھ قبر میں گیا۔ اب وہ عمل چاہے انسان کا اچھا عمل ہو چاہے برا عمل ہو، دونوں عمل انسان کے ساتھ اس کے قبر میں جائیں گے۔ اب قبر میں قبر کی جو زندگی شروع ہوگی اور قبر کے اندر ہمارے ساتھ جو معاملات شروع ہوں گے اللہ کی جانب سے وہ ہمارے اعمال کے حساب سے ہوں گے۔ اعمال اچھے ہیں ہمارے تو وہ قبر ہمارے لیے جنت کا ایک باغ بن جائے گی۔ قبر کے اندر جنت کی خوشبودار ہوائیں آئیں گی، جنت کے قبر ہی کے اندر جو ہے آرام دہ اور جو ہے آرام دہ بستر ہم کو مل جائے گا۔ اور لیکن اگر اعمال ہمارے برے ہیں، اعمال ہمارے خراب ہیں تو قبر ہمارے لیے دوزخ کا ایک گڑھا بن جائے گا اور تکلیف اور عذاب کا سلسلہ قبر ہی کے اندر شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے
جو قبر کی منزل کو صحیح سالم پار کر گیا، آخرت کی بعد کی منزلیں سب اس کے لیے آسان ہوتی چلی جائیں گی اور سب منزلوں کا پار کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن جو آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر کے اندر پھنس گیا تو بعد کی منزلیں اس کے لیے اور مشکل ہوتی چلی جائیں گی اور بعد کی منزلوں میں پھنستا چلا جائے گا۔ اس لیے ہمیں فکر پیدا کرنی اپنی قبر کی۔ آج انسان دنیا کے اندر ہے، دنیا کے اندر انسان کو کتنی زندگی ملتی ہے؟ عموماً انسان کو 60 سال کی زندگی مل گئی، 65 سال کی زندگی مل گئی، 60-70 سال کی زندگی مل گئی، کوئی اور بہت زیادہ آگے بڑھا تو کسی کو 80 سال کی زندگی مل گئی، کسی کو 85 سال کی زندگی مل گئی، کسی کو 90 اور 100 کی زندگی مل گئی۔ بس اس سے زیادہ انسان کو زندگی نہیں ملتی ہے۔ بہت کم واقعات سننے میں آتے ہیں کہ کسی کو 105 سال کی زندگی ملی یا 110 سال کی زندگی ملی۔ عموماً انسان کو جو زندگی ملتی ہے وہ 60 سے 70 سال تک ہوتی ہے، اور کوئی 10-15 سال میں چلا جاتا ہے، 25 سال میں چلا جاتا ہے۔ ایک ہم مان لیتے ہیں کہ انسان کو 70 سال کی زندگی ملی۔ اب اس 70 سال کی زندگی کا آرام کی اس کو فکر ہے کہ 70 سال کی زندگی ہماری کس طریقے سے آرام والی گزر جائے۔ اس آرام کے لیے اس کو نہ دین کی فکر ہوتی ہے، نہ آخرت کی فکر ہوتی ہے، نہ نمازوں کی پابندی کی فکر ہوتی ہے۔ بس اس کو فکر ہوتی ہے کہ 70 سال کی زندگی میں اس کے لیے مکان اچھا بن جائے، اس کی دکان اچھی چلنے لگے، پہننے کے لیے کپڑے اچھے سے اچھے ہو جائیں، لوگوں میں اس کی خوب تعریف ہونے لگے، لوگ ہماری تعریف اور بڑائی کرنے لگے، ہم کو شان و شوکت مل جائے، ہم کو ایک مقام ایک مرتبہ یا دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا عہدہ مل جائے۔ اسی کی فکر میں وہ اپنی آخرت کو برباد کر دیتا، اپنی جو ہے دین کو برباد کر دیتا ہے۔ اب ہم مان لیتے ہیں کہ چلو انسان کو دنیا کے سارے آرام کی چیزیں اس کو مل گئی، 70 سال کی زندگی دین سے تو دور رہا لیکن دنیا کے سارے آرام اس کو مل گئے۔ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ 70 سال تک انسان بڑے عیش و آرام کے ساتھ گزارا، لیکن اب غور کرو کہ جب آنکھ بند ہو گئی اور قبر میں گئے تو اب قبر میں جانے کے بعد چونکہ ہمارے اعمال خراب تھے، ہم بے دین تھے، گناہ پر گناہ کرتے تھے، ہماری زندگیاں دینداری سے بہت دور تھیں، تو اب اس کی وجہ سے قبر کے اندر ہم کو عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ تو اب قبر کی زندگی کتنی ہے، کیا ہم نے کبھی غور کیا؟ قبر کی زندگی 1 سال کی نہیں ہے، قبر کی زندگی 2 سال کی نہیں ہے، قبر کی زندگی 3-4 سال کی نہیں ہے۔ قبر کی زندگی کتنی ہے ذرا ہم یہ سوچیں کہ ہمارے جو دادا تھے، ہماری جو دادیاں تھیں، وہ اگر دنیا سے رخصت ہو گئی تو اب تک تو اپنی قبروں میں کتنے سال سے سو رہی ہیں۔ ہماری جو پر دادی یا پر نانی تھی یا ہمارے پر دادا یا پر نانا تھے، ان کو دنیا سے گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے، وہ بھی تو ابھی قبر کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ یا اپنی پشتوں پر، اپنے نسب پر اگر ہم اور پر جائیں، 4-5 پیڑھی اوپر جائیں تو کوئی قبر میں 100 سال سے سو رہا ہے، کوئی قبر میں 200 سال سے سو رہا ہے، کوئی قبر میں 400 اور 500 سال سے بھی لیٹا ہوا ہے، کوئی قبر میں 1000 سال سے بھی لیٹا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جو انسانوں کے باپ ہیں، جو سب سے پہلے انسان ہیں، ان کے زمانے میں جو انسان اس دنیا کے اندر آئے تھے اور دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ کتنے 1000 سال سے آج بھی قبر کے اندر ہیں۔ تو قبر کی زندگی 60-70 سال کی نہیں ہوگی، قبر کی زندگی تو 400, 500 اور 1000 سال تک بھی ہو سکتی ہے۔ جب تک قیامت نہیں آئے گی انسان کو قبر ہی کے اندر رہنا ہوگا۔ تو قبر کی زندگی کتنی لمبی زندگی ہے۔ اب اگر ایک انسان دنیا سے برے اعمال کر کے گیا اور قبر کے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا اور قبر کے اندر ازدہر ڈسنے لگے، قبر کے اندر فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مار پڑنے لگی، تو یہ سزا اور یہ مصیبت 1 سال کے لیے ہوگی، یہ سزا اور اس مصیبت کئی سو سال کے لیے ہو جائے گی۔ تو کیا ہم کبھی یہ فکر کرتی ہیں کہ ہماری قبر کیسے ہو؟ پھر قیامت آئے گی، قیامت کے بعد جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ اگر ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہمارے حق میں دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا تو دوزخ کی جو مصیبتیں ہیں کیا ہم اس کو جھیل پائیں گے؟ کیا اسی کبھی ہم نے فکر کی؟ آج دنیا کی جو آگ ہے، یہ آگ ہم اور آپ دیکھتے ہیں، دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ دنیا کی آگ سے کئی گنا تیز آگ دوزخ کی آگ ہے۔ لیکن ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم غور کریں کہ دنیا کی جو آگ دوزخ کی آگ کے مقابلے میں ایک معمولی آگ ہے، لیکن اس آگ کی بھی ایک چھوٹی سی چنگاری کیا ہم اپنی ہتھیلی پر 5 منٹ رکھ سکتے ہیں؟
دنیا کی جو آگ معمولی آگ ہے دوزخ کی آگ کے مقابلے میں، اور اس آگ کی بھی ایک چھوٹی سی چنگاری اگر ہم ہاتھ پر رکھنا چاہیں تو 1 سیکنڈ بھی ہم نہیں رکھ پائیں گے۔ 1 منٹ تو بہت بڑی بات ہے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر ہمارے جسم پر ایک چنگاری پڑ جاتی ہے تو ہم تلملا اٹھتے ہیں اور ہم چلا اٹھتے ہیں، اس کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ تو جب دنیا کی معمولی سی آگ کی ایک معمولی سی چنگاری ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں تو ذرا سے ہم غور کریں کہ اگر ہم گناہوں میں اپنی زندگی گزاریں گے، اللہ کی نافرمانی میں ہم زندگی گزاریں گے، اور اس کی وجہ سے اگر ہم دوزخ کے اندر ڈال دیے گئے جہاں آگ ہی آگ ہوگی، اور اس دہکتے ہوئے آگ کے اندر ہمارے پورے جسم کو ڈال دیا جائے گا، تو کیا ہم اس آگ کو برداشت کر پائیں گے؟ کیا کبھی ہم نے اس آگ کی فکر کی؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو قرآن تو ہم کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ کیا ہم دوزخ کی آگ سے بچنے کی اپنے لیے فکر کرتے ہیں یا اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے فکر کرتے ہیں کہ ہماری اولادیں، ہمارے بال بچے، ہمارے گھر والے دوزخ کی آگ سے بچ جائیں؟ کیا ہم اس کی فکر کرتے ہیں؟ تو دوزخ کی آگ دہکتی ہوئی آگ ہوگی، اس آگ کے اندر اگر ہمارے پورے جسم کو ڈال دیا جائے گا تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ اور یہی نہیں، ذرا اور آگے بڑھیے، قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، قرآن کی باتیں سنیے، دین کی باتیں سنیے، تب آخرت کی فکر پیدا ہوگی، جنت و دوزخ کی فکر پیدا ہوگی۔ آج جب دنیا کے اندر گرمی کا مہینہ آتا ہے، دھوپ تیز ہوتی ہے، تو تیز دھوپ میں انسان کو پیاس بہت لگتی ہے، اور تیز دھوپ میں جب انسان کو پیاس تیز لگتی ہے تو ایسے موقع پر پیاس بجھانے کے لیے انسان کو ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر گرم پانی انسان کو مل جائے تو ہو سکتا ہے کہ پیاس تو ختم ہو جائے لیکن پیاس کی تیزی ختم نہیں ہوگی، انسان کو سکون نہیں ملے گا۔ گرمی میں پیاس جب لگتی ہے تو انسان کو سکون اسی وقت ملتا ہے جب ٹھنڈا پانی ملتا ہے، گرم پانی سے انسان کو سکون نہیں ملتا ہے۔ تو دنیا کے اندر جب تیز پیاس لگتی ہے گرمی کی وجہ سے تو ٹھنڈا پانی ہم کو مل جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہماری پیاس بجھ جاتی ہے، ہم کو سکون مل جاتا ہے۔ لیکن دوزخ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا ہے کہ دوزخ کی آگ جل رہی ہوگی، دہک رہی ہوگی، اس دہکتی ہوئی آگ کے اندر انسان جل رہا ہوگا، اور اس آگ کی گرمی کی وجہ سے انسان کو پیاس جب لگے گی اور پیاس بجھانے کے لیے جب وہ پانی چلائے گا اور پانی مانگے گا تو وہاں فریج کا پانی نہیں دیا جائے گا، وہاں واٹر کولر کا پانی نہیں ملے گا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ دوزخ کی آگ دہک رہی ہے، اس دہکتی ہوئی آگ کی گرمی سے انسان پریشان ہے، اس کا پورا بدن اس آگ میں جھلس رہا ہے، اور ایسے موقع پر جب پیاس لگی ہے، ٹھنڈے پانی کا وہ محتاج ہے اور پانی مانگ رہا ہے تو ٹھنڈا پانی نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نے فرمایا کہ کھولتا ہوا گرم پانی اس کو دیا جائے گا، اور وہ اتنا کھول رہا ہوگا کہ جب اس پانی کو منہ کے پاس لے جائے گا، ابھی منہ کے اندر اور پیٹ کے اندر بھی پانی نہیں جائے گا، صرف پانی منہ کے پاس ہی ہوگا کہ اس پانی کی گرماہٹ کی وجہ سے پیٹ کی آتڑیاں باہر آ جائیں گا، اتنا وہ پانی کھول رہا ہوگا۔ اس دوزخ کے اندر جب پیاس لگے گی تو انسان کو پینے کے لیے لوگوں کے جو ہے خون اور پیپ اور رات اور پیپ دیے جائیں گے، کیا ان چیزوں سے انسان کی پیاس بجھ سکتی ہے؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، دوزخ کی مصیبتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں وہیں اللہ تعالیٰ دوزخ کی مصیبتوں کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ جنت کی نعمتوں کو سن کر انسان کے اندر جنت میں جانے کی تڑپ پیدا ہو اور جنت والے کام کرنے کی فکر پیدا ہو، اور دوزخ کے عذاب اور دوزخ کی مصیبتوں کو سن کر دوزخ سے بچنے کی فکر پیدا ہو اور دوزخ میں لے جانے والے اعمال سے بچنے کی فکر پیدا ہو۔ آج ہم دنیا کے عیش و آرام کو تو سمجھتے ہیں لیکن آخرت کے عیش و آرام اور آخرت کی تکلیف سے ہم بالکل غافل ہیں، اس لیے یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اس طرح کی باتیں مردوں کو سننے کو بہت مل جاتی ہیں، مرد جلسوں میں جا کر کے، اجتماعات میں جا کر کے، اللہ کے راستے میں نکل کر کے، مسجدوں میں پہنچ کر کے بیانات سن کر کے
وہ دین کی باتیں سن لیتی ہیں، اس وجہ سے وہ دین میں تھوڑا آگے ہوتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے دین کی باتوں کا سننا اور سیکھنا اس کے لیے موقع بہت کم مل پاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس طریقے کے نظام چلانے کی کہ جہاں پر ہماری مائیں اور بہنیں بھی دین کی باتیں سنیں۔ یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ جب ایک عورت کے سامنے اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو اس کے اندر اثر زیادہ ہوتا ہے اور وہ اس بات کو اپنے دل پر زیادہ لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عورت کے اندر اصلاح ہوتی ہے اور عورت کے اندر جب سدھار ہوتی ہے تو گھر کا ماحول ہی بدل جاتا ہے۔ اس لیے اگر گھر کا ماحول بدلنے کی ضرورت ہے تو عورتوں کے اندر دین کی باتیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، دین کی فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ایسا نظام قائم کیا جس کی وجہ سے عورتوں کو دین کی باتیں سننے کا موقع ملے۔ میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کا ساتھ دیں اور خود بھی آئیں اور دوسروں کو بھی لائیں۔ ویسے تو ہر ہفتے جمعرات کو پروگرام ہوتے ہیں، دین کی باتیں کہیں سنی جاتی ہیں۔ آج ایک پروگرام رکھا گیا جس میں مجھے بلایا گیا، ہمارے دل میں اللہ کی جانب جو باتیں آئی میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جب بھی ایسا کوئی پروگرام ہو تو ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم خود بھی جائیں اور اپنے ساتھ اپنے اڑوس پڑوس کی 2-4 عورتوں کو بھی ساتھ میں لائیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیک کام کی رہنمائی کرنے والا اور نیک راستہ بتلانے والا بھی برابر کے ثواب کا حقدار ہوتا ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی عورت دین کی بات سننے کے لیے آ گئی اور اس نے دین کی کسی بات پر عمل کر لیا تو جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ثواب آپ کو ملے گا، اس لیے کہ آپ کی وجہ سے ایک عورت دین کے راستے پر چلی ہے۔ تو ہماری کوشش ہو کہ ہم خود بھی دین پر چلنے والی بنیں اور دوسروں کو لیے بھی دین پر چلنے کا ہم سبب بنیں اور اس کی فکر پیدا کریں۔ آج جو ہے یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا کی اگر کوئی چیز کسی عورت کو معلوم نہیں ہوتی ہے تو دوسری جاننے والوں سے پوچھ لیتی ہیں، سیکھ لیتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ عورتیں بچپن میں نہیں سیکھتی ہیں، نہیں جان پاتی ہیں، بعد میں پوچھ لیتی ہیں۔ کوئی چیز بیلنا ہوتا ہے یا کوئی چیز بنانا ہوتا ہے، کوئی چیز سلنا ہوتا ہے، سلائی ہی لے لیجیے، یا کوئی چیز پکانی ہوتی ہے، تو جو چیز نہیں جانتی ہے بغیر شرم اور بغیر جھجک کے دوسروں سے پوچھ لیتی ہیں اور پوچھ کر کے وہ بھی سیکھنا اور بنانا جان جاتی ہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں دیکھا جاتا ہے کہ دین کی اگر کوئی بات معلوم نہیں ہوتی ہے تو دین کی باتیں کسی سے پوچھتے ہوئے شرماتی ہیں، دین کی باتیں پوچھتے ہوئے وہ جو جھجکتی ہے۔ حالانکہ دین کی بات پوچھنے کے لیے، دین کی باتیں معلوم کرنے کے لیے، دین کی باتیں سیکھنے کے لیے کسی شرم کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی عمر بڑی ہے لیکن ایک چھوٹی عمر کی عورت یا لڑکی کو اگر کوئی چیز معلوم ہے تو بلا جھجک آپ اس سے پوچھیں، اس سے سیکھیں اور حاصل کریں۔ اس لیے اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے، دین ہے اللہ کا، جس سے مل جائے اس کو اس سے حاصل کر لیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دین جہاں ملے اور جس سے ملے اس سے حاصل کر لو۔ اگر آپ شرمائیں گے، آپ جو ہے شرم محسوس کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ دین پر نہیں چل پائیں گے۔ اس لیے کہ اگر مان لو آپ کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے، آپ سوچتی ہیں کہ اب ہم کس سے پوچھیں، اور کسی سے پوچھیں گے تو کہیں گے کہ جاؤ اتنی بڑی ہوگی ابھی تم کو نماز پڑھنا نہیں آیا۔ اب اسی شرم کے بارے میں آپ کسی سے پوچھیں گے نہیں، تو جب نہیں پوچھیں گے تو آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہوگا اور پوری زندگی بے نمازی آپ جو ہے گزار دیں گے اور ایسے ہی بے نمازی دنیا سے چلی جائیں گے۔ یا نماز پڑھیں گے نہیں تو الٹے سیدھے پڑھیں گے، پتہ نہیں اللہ کے دربار میں نماز قبول ہوتی بھی یا نہیں۔ لیکن شرم کیے بغیر اور کسی کی بات کی طرف دھیان کیے بغیر اگر آپ نے کسی سے پوچھ لیا، کسی سے سیکھ لیا اور سیکھ کر کے اور نماز پڑھنا جان گئی تو آپ نے اپنی آخرت کو بنا لیا، اپنی آخرت کو سنوار لیا، اپنی نماز کو بنا لیا۔ اس لیے اس میں آپ کے فائدے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دین کی باتیں پوچھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ شرم کرنے سے انسان گھاٹے میں ہو جاتا ہے اور شرم نہ کرنے کی وجہ سے پوچھ کر کے انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اس لیے جو عورتیں بالکل نہیں پڑھی ہوئی ہیں وہ بھی شرم محسوس نہ کریں اور چھوٹی چھوٹی صورتیں یا قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی آیتیں یاد کر لیں۔ نماز پڑھنے کا کم سے کم طریقہ ہم کو معلوم ہو جائے۔ ایک مسلمان عورت اور وہ بے نمازی ہو اور بے نمازی کی حالت میں دنیا سے چلی جائے، یہ بہت ہی خسارے اور نقصان کی بات ہے۔ دنیا میں تم کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہوگی لیکن آخرت کے اندر تم کو تکلیف پہنچے گی، اس لیے کہ نماز اسلام کا سب سے اہم اور سب سے بڑا رکن ہے۔ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ کچھ لوگ
دوزخ کے اندر جب چلے جائیں گے تو باہر سے جنت والے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، قرآن کریم کی آیت ہے ما سلککم فی سقر، لوگ باہر سے پوچھیں گے دوزخ والوں سے کہ ما سلککم فی سقر، تم لوگ دوزخ میں کیسے چلے گئے، کون سا کام تم لوگوں نے کیا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ دوزخ میں پہنچا دیے گئے۔ تو دوزخی جو دوزخ میں ہوں گے وہ وہاں سے جواب دیں گے، ان کا پہلا جواب ہوگا قالوا لم نکن من المصلین، وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے انسان دوزخ میں جاتا ہے۔ اب ہم خود غور کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام جب کریں گے، عورتیں نمازوں کا اہتمام کریں گی، ان کے بچے نمازوں کا اہتمام کریں گے تو ان کے گھروں میں برکت بھی آئے گی، اللہ کی رحمت بھی اترے گی۔ آج گھروں میں لوگ پریشان ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، ہمارے گھر کیا ہر فرد بیمار ہے، بیماری ہمارے گھر سے جا نہیں رہی ہے، ہمارے گھر کا کوئی نہ کوئی جو ہے کسی نہ کسی پریشانی میں پھنسا ہوا رہتا ہے۔ یہ ساری پریشانی اسی وجہ سے کہ ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت نہیں آ رہی ہے۔ اور اللہ کی رحمت کیسے آئے جب ہمارے گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، ہمارے گھر میں پاکی کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے، گھروں کو پاک اور صاف نہیں رکھا جاتا ہے۔ پاکی اسلام کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے، پاکی کو آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے، صفائی ستھرائی کو اسلام کی نشانی بتلائی گئی ہے، لیکن آج ہمارے گھروں میں پاکی اور ناپاکی کا کتنا اہتمام کیا جاتا ہے یہ ہم میں سے خود جانتے ہیں۔ اس لیے جب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو جب نماز پڑھے گا تو پاکی کا اہتمام وہ سب سے پہلے کرے گا۔ جب خود پاک ہوگا اس کے کپڑے پاک ہوں گے، اس کا گھر پاک ہوگا، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے وہ پاک ہوں گے۔ اور جب نمازی کا اہتمام نہیں ہوگا تو پاکی کا بھی کوئی اہتمام نہیں ہوگا، پھر ایسے گھروں میں اللہ کی لعنت اور نحوست اترے گی، اللہ کی رحمت نہیں اترے گی۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ دین کی فکر پیدا کریں۔ اور میں درخواست کرتا ہوں کہ آئندہ جب کوئی پروگرام اس طریقے کے رکھا جائے تو زیادہ سے زیادہ عورتیں جو ہے اس میں شامل ہوں اور پہنچیں اور دین کی باتیں سنیں۔ اور اگر ایسا کوئی نظام بن جائے کہ کچھ عورتیں اپنے گھروں میں اس طریقے کا پروگرام کرنا چاہیں تو وہ بھی کریں، تاکہ ہو سکتا ہے کچھ عورتیں یہاں نہ پہنچ سکے، کسی کے گھر میں اس طرح کے پروگرام ہو جائے تو وہاں ان کے اڑوس پڑوس کی اگل بغل کی عورتیں آ جائیں۔ تو اس طریقے سے جب دین کی باتیں پہنچیں گی، دین کی فکر پیدا ہوگی تو لوگوں میں سدھار آئے گا، پھر اس کا فائدہ بہت بڑا ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی بڑی برائیاں پائی جاتی ہیں اور اس ساری برائیاں، ساری خرافات، سارے رسم و رواج صرف اس وجہ سے کہ دین کی باتیں معلوم نہیں ہے، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، اسلام زندگی گزارنے کا کیا طریقہ بتلاتا ہے یہ ہم کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں اور جب معلوم ہو جائیں گی اور جن عورتوں کو معلوم ہوتی جو دیندار ہوتی ہیں وہ ان باتوں کا اہتمام کرتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہر عورت خراب ہی ہے، میں یہ نہیں کہتا، میں نے تو پہلے کہا کہ عورتوں کی وجہ سے مردوں کو بھی ترقی ملتی ہے، لیکن جب عورتیں خود بنیں گی، عورتوں کے اندر خود اصلاح ہوگی، وہ خود جب دیندار ہوں گی تو اس کی وجہ سے دوسرے بھی بنیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائی ہیں ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔